سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ پیغام حضرت مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری دامت برکاتہم کا ہے، جو خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے سجادہ نشین ہیں اور حضرت مولانا سید شاہ عون احمد قادری نور اللہ مرقدہ کے نواسہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ خانقاہی امور جو وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں ہیں کہ حضرت اپنی خانقاہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ ان کی جانب سے دوسرے حضرات جو خانوادے سے ہوتے ہیں وہ نمائندگی کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نے جمعیت سے اپنے پرانے تعلق اور اپنے خاندانی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء کے آج کے اجلاس کے لیے ایک بہت اہم اور وقیع پیغام روانہ کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت مسلمانان عالم کے ساتھ ہندوستانی مسلمان جن مسائب سے دوچار ہیں اس کی تفصیل کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ظلم کی بالادستی، آئین کی خلاف ورزی، انسانیت کی پشمردگی، اس وطن میں رہنے والے ہر ایک شخص کی سے یہ فریاد کناں ہے کہ وہ اس چمن کو ظلم کی گرفت سے بچانے میں تعاون پیش کرے۔ جب ہی ہر مذہب کی نسل کو اس گلستان کا موسم بہار دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات بڑے تشویشناک ہو گئے ہیں۔ فسطائی طاقتیں مستقل مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور کھلم کھلا اپنے عزائم کا اظہار کر رہی ہیں۔ دستور ہند کو ہٹا کر اپنے نظریات کے مطابق نیا فسطائی دستور لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اوقاف کا خاص تعلق اسلامی شریعت سے ہے۔ وقف کی چیزیں، جائیداد، مساجد، مدارس اور خانقاہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قائم وقف بورڈ کو حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال کر مکمل طور سے اس کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مختلف طریقے سے مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے اور اس جیسے متعدد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام حکومت کی پشت پناہی سے فرقہ پرست تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کی نگاہیں اپنی خدمات کی عظیم تاریخ رکھنے والی جماعت جمعیت علماء ہند کی طرف اٹھتی ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند مسلمانان ہند کے لیے آج بھی جدوجہد اور کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء بہار کی یہ اہم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ قابل ستائش ہے جمعیت علماء ہند صوبہ بہار جس نے ملک میں پھیلی بدامنی اور سیاسی نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ اہم کانفرنس منعقد کی ہے۔ سیاسی انتشارات سے ملک کی پرآلود فضا شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی پر توجہ دی جائے۔ عوامی انصاف کو قائم رکھنے کے لیے آئین ہند کو تحفظ بخشا جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ تمام برادران وطن کو اس بات پر متفق کیا جائے کہ سیاسی اختلافات سے متاثر ہو کر وطن عزیز کو برباد کرنے والے آئینی حیثیت سے محض مجرم ہی نہیں بلکہ بدترین لوگ ہیں۔ ہمیں قومی یکجہتی کے ساتھ ان تمام شر ذمہ قلیلہ کا مقابلہ کرنا ہے جو اس چمن کو برباد کرنے پر آمادہ ہیں۔ جمعیت علماء سے خانقاہ مجیبیہ کا قدیم تعلق ہے۔ آزادی سے پہلے بلکہ جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد ہی سے خانقاہ مجیبیہ کے بزرگان جمعیت علماء سے گہرا ربط رہا ہے۔ امیر شریعت اول حضرت مولانا شاہ محمد بدر الدین قادری قدس سرہ کا انتخاب بھی جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ اور دیگر مشاہیر علماء کے اجلاس میں ہوا۔ حضرت امیر شریعت ثانی مولانا شاہ محمد محی الدین قادری قدس سرہ نے آزادی سے قبل جمعیت علماء بہار کے بعض اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ اس تنظیم جمعیت علماء کے قیام و استحکام میں
امیر شریعت ثالث حضرت مولانا محمد قمر الدین قادری قدس اللہ سرہ العزیز کا اساسی کردار رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اون احمد قادری قدس سرہ جمعیت علماء بہار کے صدر اور جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تا حیات رہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی قیادت میں جمعیت کی خدمات جاری ہیں، خصوصاً سال ہا سال سے جیل میں قید بے گناہ مسلمانوں کو عدالت کے ذریعے رہا کرانا اور آسام کے مسلمانوں کو سپریم کورٹ کے ذریعے غیر ملکی قرار دیے جانے سے بچانا، جو کام دوسری تنظیمیں نہیں کر پا رہی ہیں، ان کی آواز کا حکومت کے ایوان میں اثر ہوتا ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے اہم ترین موضوعات ہیں۔ وقف بل کا معاملہ، یکساں سول کوڈ کی مخالفت، آئین ہند کی حفاظت، مدارس اسلامیہ کی حفاظت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام نامی پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کا معاملہ، ان سب مسائل پر ہم جمعیت علماء ہند کے موقف کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی راہ ہدایت پر قائم رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اقدام یقیناً باعث امتنان ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں زمینی سطح پر کام کر رہی ہے اور لوگوں میں بھائی چارگی بڑھانے، قومی احساسات کو بیدار کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ اس سلسلے میں صوبہ بہار کی جمعیت علماء کا یہ اہم اجلاس ایک بہترین قدم ہے۔ ہم صمیمانہ تشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ اس اجلاس کو شرف قبولیت بخشے اور اس کے مفید اثرات تمام اہل وطن پر مرتب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ محمد آیت اللہ قادری، خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ